الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی صادق الوعد الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ اذ قالوا لنبی لهم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا فلما کتب علیہم القتال تولوا الا قلیلا منہم واللہ علیم بالظالمین صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ آج مبارک دن جمعہ ہمیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اللہ کے ایک ولی کی نسبت سے حاضری کی توفیق مل رہی ہے۔ آج حضرت خواجہ میاں ولایت حسین چشتی صابری کلیامی رحمۃ اللہ علیہ کا عرس آغاز ہو رہا ہے، اور آپ کے عرس مبارک کی اس مبارک مجلس میں ہم اللہ رب العزت کا کلام پاک سن کر اپنی ہدایت کا ذریعہ کریں گے۔ آج کی آیت مبارکہ سورہ بقرہ 246۔ اللہ کریم اپنے حبیب آقا کائنات امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے یوں ارشاد فرماتا ہے، الم ترى اے حبیب، اے میرے محبوب، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ الم ترى اے حبیب، کیا آپ نے الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے بنی اسرائیل کے اس گروہ کو نہیں دیکھا جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہوا تھا؟ اب انداز دیکھیے، اللہ رب العزت ہمارے آقا اور اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو مخاطب کرتے ہوئے اور کئی 100 سال پہلے جو واقعہ پیش آیا اس کو سنا بھی رہا ہے، بتا بھی رہا ہے، اور الم ترى کا لفظ بول کر کیا آپ نے نہیں دیکھا یہ کہہ کر آپ کو وہ منظر دکھا بھی رہا ہے۔ اے حبیب، کیا آپ نے وہ نہیں دیکھا، اس گروہ کو نہیں دیکھا؟ الی الملأ، وہ جو سردار تھے، لیڈر تھے، من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیڈر جو سردار وڈیرے، من بعد موسیٰ، جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہوئے تھے۔ مفسرین نے بیان کیا کہ یہ جو واقعہ ہے یہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے حیات مبارکہ کے 300 سال بعد کا ہے۔ آپ گزر چکے تھے اور 300 سال بعد یہ واقعہ پیش آیا۔ مفسرین ہی بیان کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزرا کہ اللہ نے کوئی نبی نہ بھیجا ہو۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد تسلسل کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام تک نبی آتے رہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد 300 سال گزر چکے تھے، تو یہ واقعہ پیش آیا، اور اللہ رب العزت توجہ دلا رہا ہے اپنے حبیب کی بنی اسرائیل کے لیڈروں کی طرف، ان کے سرداروں کی طرف، ان کے وڈیروں کی طرف، اور کہا جا رہا ہے کیا آپ نے بنی اسرائیل کے ان وڈیروں کو نہیں دیکھا جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہوئے تھے؟ کیا ہوا؟ اب اللہ رب العزت آگے واقعہ بیان فرماتا ہے،
اذ قالوا، جب انہوں نے کہا، لنبی اللہ مبعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، وہ حضرت اپنے نبی جو اس دور کے نبی تھے، ان کا نام تھا حضرت سموئیل علیہ السلام، ان کے پاس بار بار آتے اور بار بار عرض کرتے، حضرت ہمارے لیے ایک لیڈر منتخب کرے، ہمارا کوئی سربراہ بنا دے۔ ملک کا لفظ یہاں پر بولا گیا ہے، حضرت سموئیل علیہ السلام تو موجود تھے جو اللہ کی شریعت نافذ کر رہے تھے، اور وہ اس علاقے میں، اس جگہ میں، اس قوم کے اندر اللہ کے نبی کی حیثیت سے ایک مکمل بااختیار اللہ کی شریعت کو نافذ کرنے والے نبی کی حیثیت سے موجود تھے۔ لوگ ان کے پاس آتے تھے۔ آپ ذرا ماحول سمجھنا کہ ایک بزرگ جو اللہ کے نبی ہیں لیکن وہ بوڑھے ہو چکے تھے، کمزور ہو چکے تھے، اور ان کی بڑھاپا اور کمزوری کی وجہ سے ان کا مقام اور مرتبہ سب سے اونچا تھا، لوگ جانتے بھی تھے، پہچانتے بھی تھے اور ان سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے پاس آ کر کہتے، آپ اللہ سے دعا کریں، حضرت آپ بابا جی آپ دعا کریں، اللہ ہمیں کوئی بادشاہ دے دے، ملک کا لفظ یہاں بولا گیا ہے، کوئی ہمیں سردار دے دے، کوئی امیر مقرر کر دے۔ کیوں؟ اس لیے نقاتل فی سبیل اللہ، ہم اللہ کے نام پر، اللہ کی راہ پر ہم جہاد کا طریقہ اختیار کریں گے۔ معاملہ کیا ہوا تھا؟ ہوا یہ تھا کہ بنی اسرائیل آپ جانتے ہیں، ہم نے بڑی تفصیل سے ان کا تعارف پڑھا ہے، یہ نبیوں کی اولاد تھے، نبیوں کی قوم بھی تھی اور نبیوں کی اولاد بھی تھی، اور جتنے بھی نبی آئے وہ اسی میں سے آئے۔ کئی 100,000 1,23,999 انبیاء اگر کہیں تو وہ بنی اسرائیل کے تھے۔ حضور علیہ السلام بنی اسماعیل میں سے آئے، باقی سارے یہی تھے۔ تو بنی اسرائیل ایک بڑی مضبوط باعزت قوم تھی، بڑے نام والی تھی، اللہ کی محبوب قوم تھی۔ آپ نے ان کے واقعات سنے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا کرتے رہے۔ کبھی کہتے جی ہمیں پانی چاہیے، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی سوٹی ماری، 12 چشمے نکلے، پھر لڑنے لگ پڑے۔ موسیٰ علیہ السلام کو کہتے جی ہمیں کھانا چاہیے، انہوں نے دعا کی، من و سلوہ اترا، کبھی کیا مطالبہ کرتے، کبھی کیا کرتے۔ تو یہ واقعات سارے آپ نے تفصیل کے ساتھ پہلے سن لیے ہیں کہ اللہ کی محبوب قوم بھی تھی، محبوب نبیوں کی اولاد تھے، ان کی قوم بھی تھی۔ تو یہ جو دور تھا ان کا، موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے 300 سال بعد، اس وقت ان کی حالت خراب ہو چکی تھی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ قوموں کی حالت خراب کیوں ہوتی ہے، یہ ہمارا یہ اس آیت سے ہم نے یہ سبق لینا ہے۔ قومیں خراب کیوں ہوتی ہیں اور وہ ان کے اوپر دوسری قومیں آ کر قبضہ کیوں کر لیتی ہیں؟ کوئی قوم کمزور کیوں ہو جاتی ہے؟ دوسرے لوگ اس پر قابض اور اس کو دھکیل کیوں دیتے ہیں؟ اس کو مغلوب کیوں کر دیتے ہیں؟ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ تو جب کوئی قوم اپنی عروج پر جاتی ہے، ترقی پر جاتی ہے، اور اس کو عزت ملتی ہے، وسائل ملتے ہیں، نام ملتا ہے، نسب ملتا ہے، اور یہ جب اس طرح کی چیزیں ملتی ہیں تو وہ برائی کی طرف راغب ہو جاتے ہیں، وہ ہدایت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ جو اللہ نے ان کو ہدایت دی ہوتی ہے، اس ہدایت کو چھوڑ کر وہ گمراہی کا راستے اختیار کر دیتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جب کوئی قوم گمراہ ہو جاتی ہے تو پھر دوسری قوم اس پر قابض ہونا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ آج ہمارے ملک میں بھی ایسا سلسلہ شروع ہے۔ آج یہاں ٹرانسجنڈر ایک نئی ٹرم نکالی جا رہی ہے، اور یہ جو تیسری مخلوق ہے اس کو ایسے حقوق دینے کا ایک بل پاس کیا جا رہا ہے کہ جس کے اوپر قرآن اور سنت کی واضح تعلیمات کی خلاف ورزی نظر آ رہی ہے۔ اللہ نے انسان کو 2 چیزوں میں سے، نر اور مادہ میں سے پیدا کیا، اور کوئی قسم اللہ نے نہیں بنائی، لیکن یہ ہم مغرب سے مغلوب ہو چکے ہیں۔ یہ بنی اسرائیل کا حال ہمارا ہو چکا ہے کہ آج ہمارے اوپر ان لوگوں کے قانون چل رہے ہیں جو دوسرے ملکوں میں رہنے والے ہیں، وہ اپنے مغرب میں رہتے ہیں، ہزاروں میل کا فاصلہ ہے، لیکن مرضی ان کی چل رہی ہے، قانون ان کا چل رہا ہے، اور ہم بے بس، بے اختیار، اور اگر میں یہ کہوں کہ غیرت سے عاری،
دین سے دور ہو کر ہم جو وہ بات کرتے ہیں اس پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہی حال ہوا، یہ بنی اسرائیل کا حال۔ بنی اسرائیل نے بھی جب عیاشی کا طریقہ اختیار کیا اور ایسا راستہ اختیار کیا کہ جو اللہ کے نبیوں اور رسولوں کا راستہ تھا وہ چھوڑا، اللہ کے طریقے اور شریعت کو چھوڑ کر جب انہوں نے اپنی من مرضی کے ساتھ زندگی گزارنا شروع کی تو پھر ان کے اوپر ایک قوم قابض بن گئی، امالکہ اسے کہتے ہیں۔ امالکہ قوم نے بنی اسرائیل کے اکثر علاقوں پر قبضہ کر لیا اور ان کو اپنے کنٹرول میں لے لیا، اور یہاں تک ایک معاملہ ہوا جیسے آپ کے ساتھ سوسائٹی نئی سوسائٹی کرتی ہے، دائیں بائیں سے زمینیں قبضہ کر کے اور درمیان میں آپ کو مجبور کر دیتی ہے، آپ کا راستہ بند ہو جاتا ہے اور آپ کو مجبور کر کے پھر آپ سے زمین لے لی جاتی ہے۔ یہ قرآن مجید کی تفسیر میرے سامنے موجود ہے، اس کے اندر بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے اور مفسرین نے اس کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا کہ بنی اسرائیل کے دائیں بائیں فلسطین کے جو علاقے تھے ان علاقوں پر امالکہ جو بدماش تھے، زوراور تھے، ٹیکٹفل تھے اور بڑے جدید طریقے جانتے تھے اور ان کے پاس طاقت تھی، اور یہ گمراہ تھے، مست تھے، اللہ کے دین سے دور تھے۔ ان کی وجہ سے وہ جو امالکہ جو زوراور تھے وہ قابض ہو گئے اور اکثریتی علاقے انہوں نے قبضے میں لے لیے۔ یہ جو لاڈلی قوم تھی بنی اسرائیل، یہ اپنے علاقوں کے اندر یہ مجبور اور محصور ہو کے رہ گئی۔ راما ایک نام لکھا ہوا ہے، یہ ایک علاقہ ان کے پاس بچا، دائیں بائیں سارے وہ یہ جو امالکہ قوم تھی اور وہ ان کے راستہ روکتے، ان کو مجبور کرتے، ان کو تنگ کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے مالک کی بات ماننا چھوڑ دی تھی۔ جب بندہ دین چھوڑتا ہے تو اس کا وقت ختم ہو جاتی ہے۔ دین سے دور ہونے سے جب بندہ شریعت کو، اللہ کو، اس کے رسول کو اور اللہ کے لائے ہوئے دین کو غیر اہم سمجھتا ہے تو اس انسان کی عزت چلی جاتی ہے، اس ملک کی عزت چلی جاتی ہے، ان حکمرانوں کی عزت چلی جاتی ہے۔ تو یہی ہوا، وہ علاقے قبضے میں آ گئے اور یہ مجبور ہو گئے۔ اب جو قوم وہاں پر آباد، جو لوگ آباد تھے، وہ بار بار جاتے اپنے بابا جی حضرت سموئیل علیہ السلام جو اس وقت نبی تھے ان کے پاس جاتے، کہتے بابا جی کوئی دعا کرو، اللہ سے ہمارے لیے کوئی بادشاہ بلاؤ، اللہ سے کہو کہ ہمیں کوئی ایک سردار دے جو ہمیں اٹھائے، ہمیں لے کر چلے، ہم ان جو قابضین ہیں دائیں بائیں ان کا مقابلہ کریں گے، نقاتل فی سبیل اللہ، ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے، قبضہ کریں، ان سے واپس اپنے علاقے لیں گے، ہم اللہ کے نام پر لڑیں گے، ہم اپنے دین پر واپس آئیں گے، آپ ہمارے لیے کوئی ایسا لیڈر بنا دیں۔ قالا، حضرت سموئیل ان کی فطرت سے واقف تھے جیسے آج ہم ہو چکے ہیں۔ انہوں نے کہا، قالا، حضرت سموئیل نبی بولے، کہنے لگے، حل عصیتم، تم انکار تو نہیں کر دو گے، ان کتب علیکم القتال، اگر اللہ تم پر جہاد فرض کر دے، جیسے تم خود بول بول کر کہہ رہے ہو، اگر اللہ ایسے کر دے تمہارے لیے جہاد لازم فرض کر دے اور تمہارے لیے کسی کو لیڈر بنا کے بھیج دے، حل عصیتم، انکار تو نہیں کر دو گے؟ اور نال ٹرسو نا اس نے پیچھا دنے ہٹنے لگے، حل عصیتم، انکار کرنے والے، پیچھے ہٹنے والے تو نہیں ہو جاؤ گے، ان کتب علیکم القتال، اگر اللہ تمہارے لیے یہ راستہ آسان کر دے، تمہارے لیے جہاد کا راستہ فرض کر دے اور کوئی تمہارے لیے لیڈر بنا لے۔ آگے سے ان کا جواب سنیے، یہ مغلوب قوم جو دوسری قوموں کے اندر کے قبضے میں ہوتی ہے، مجبور ہوتی ہے، راستے بند ہو جاتے ہیں اور ان کے وسائل پر جب دوسرے قبضہ کر لیتے ہیں، مجبوری کے عالم میں فطرت کیا ہوتی ہے، اور جب آزاد ہو جاتے ہیں پھر فطرت کیا ہوتی ہے۔ جب آزاد تھے تو دین سے غافل تھے، پرواہ ہی نہیں تھی اللہ کا حکم کیا ہے، شریعت کیا ہے، دین کیا ہے، نبی کیا کہہ رہے ہیں، ہمیں کس طرح زندگی گزارنی ہے، پرواہ نہیں، جیسے آج ہمیں پرواہ نہیں، کوئی پرواہ نہیں، خوشی کیسے کرنی ہے اپنی مرضی سے، غم آئے کیا کرنا ہے اپنی رسم و رواج سے، دنیا کے معاملات اپنے من مرضی سے۔ خدا بتا رہا ہے یہ حلال راستے ہیں، یہ جائز طریقے ہیں،
یہ میرے نبی کا طریقہ ہے، یہ قرآن کا طریقہ ہے، بتایا بھی جا رہا ہے، سکھایا بھی جا رہا ہے، لیکن پرواہ نہیں۔ اور جملہ کیا ہوتا ہے ہمارا؟ او چھوڑو جی، مولویاں والیاں گلاں نے، دین کی بات یہ مولویوں کے کھاتے میں ڈال کے ہم آزاد ہو گئے، اور ہم نے اللہ کی بات کو، رسول اللہ کے طریقے کو اور اللہ کے نیک بندوں کے طریقے کو غیر اہم سمجھنا شروع کر دیا ہے۔ یہی حال ان کا تھا۔ انہوں نے جب ایسے کیا، دوسری قومیں آئیں، قبضہ ہوا، اور جب وہ قابض ہو گئے، راستے بند ہوئے، مجبور ہوئے، تو پھر بابے کے پاس آئے، کہا جی ہمارے لیے راستہ کھولو، اللہ سے منظوری کراؤ، کوئی لیڈر آئے، کوئی ہمارا راستہ کھولے۔ آج تو یہ مورد کے اوپر بھی فٹ آ رہی ہے، ہمارا پانی نے ہمارا راستہ ہی بند کر دیا ہے جی، ہاں جی، پل نہیں بند ہو گیا، راستہ بند کیوں ہے جی؟ پانی چڑھا ہے جی، کیوں چڑھیا پانی؟ ستے رہے ہو نا، کسے نہیں جگایا، کسے پرواہ نہیں کی تھی کہ راہ بند ہو رہا جی، مجبور ہو گئے، محصور ہو گئے۔ کیوں؟ کہ ہم میں سے ہر شخص اپنے من مرضی والا، کوئی پرواہ نہیں، راستہ بند ہونا پیرا نہ ہو سی جی، دوسرا کہتا ہے حاجی صاحب کا ہوگا، تیسرا کہتا ہے فلانے نہ ہو سی، اساں یار میں مجبور ہاں، کماں چ لگے پیا۔ جب قومیں مشترکہ جو ایک مفاد کے اوپر کٹھی نہیں ہوتی تو ان کے ساتھ یہ حال ہوتا ہے۔ ابھی اور بھی بہت کچھ ہوگا اگر آپ جاگے نا۔ یہ قرآن کی ہدایت ہے، اس سے ہم نے ہدایت لینی ہے۔ اگر ہم نے یہاں رہنا ہے تو آنکھیں کھول کر رہنا ہے، اس ملک کے اندر رہنا ہے تو اس ملک کی حفاظت کے ساتھ رہنا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کے مطابق چلنا ہے، تب ہماری عزت بھی بچے گی اور ہمیں باعزت جینا ملے گا۔ تو حضرت سموئیل علیہ السلام کے پاس بار بار آتے اور عرض کرتے ہمیں بندہ کوئی لیڈر بنائیں۔ انہوں نے کہا میں تمہیں جانتا ہوں، تمہاری فطرت سے میں واقف ہوں، جب سہولت ملے گی، جب اللہ پاک تمہاری بات پوری کر دے گا تم اس کو غیر اہم سمجھو گے۔ ہماری فطرت جیسی فطرت تھی ان کی۔ انہوں نے آگے سے جو جواب دیا وہ سنیے، جب بندہ مجبور ہو تو پھر کیسے بولتا ہے۔ انہوں نے کہا جناب، قالو، کہنے لگے وما لنا لا نقاتل فی سبیل اللہ، حضرت کیا آخنے ہو، ایک تساں گل کی تھی، اساں کیوں نہ جہاد کرساں، کیوں نہ احتجاج کرساں، کیوں نہ باہر نکلساں، کیوں ہم اللہ کے بھیجے ہوئے لیڈر کا ساتھ نہیں دیں گے، جبکہ ہمارا یہ حال ہو گیا ہے وقد اخرجنا من دیارنا، ہمیں تو اپنے گھروں سے نکال دیا گیا ہے۔ اب علاقے پر قبضہ ہو چکا تھا، عمالقہ قوم آ چکی تھی، انہوں نے دھکیل کر کٹھا ایک جگہ پہ ان کو اکٹھا کر دیا تھا۔ کہنے لگے ہمیں تو انہوں نے اپنے گھروں سے نکال دیا ہے، وَأَبْنَائِنَا، اور ہمیں اپنے بیٹوں سے دور کر دیا ہے۔ ان کے بیٹے ان کے ملازم، ان کے نوکر، ان کے خادم تھے اور ان کی مرضی کے مطابق چلتے تھے۔ اللہ پاک فرماتا ہے فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ، جب ان پر نبی کی دعا قبول ہو گئی۔ بابا جی تو دعا ہی کرتے ہیں نا، بابے تو کہتے ہیں چلو بندہ آیا دعا کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، دعا کی، اللہ پاک نے قبول فرما لی، اور ان کے لیے ایک لیڈر، ایک امیر، ان کے لیے جہاد کرنے کے لیے ایک راستہ کھولا۔ فلما کتب علیہم القتال، جب ان پر قتال فرض کر دیا گیا، تولو، انہوں نے منہ پرے کر دیا، پرواہ ہی نہیں، تھوڑا جو پانی لتھا بس یاشی سکون، مسئلہ حل ہو گیا جی، مسئلہ حل نہیں ہوا، تولو، منہ پرے نہ کرو، الا قلیلا منہم، کچھ لوگ تھے جو حضرت سموئیل علیہ السلام کے بھیجے ہوئے، اللہ رب العزت کے بھیجے ہوئے لیڈر طالوت کے پیچھے چلنے والے تھے، قلیلا منہم، بہت تھوڑے تھے، واللہ علیم بالظالمین، اللہ ظالموں کو جاننے والا ہے۔ یہاں اپنی حالت کو بھی دیکھنا ہے ہم نے، اور اس سے ہم نے ہدایت لینی ہے کہ ہم کیسی قوم ہیں، کیا ہم اللہ کے راستے پر چلنے والے ہیں یا انکار کرنے والے ہیں؟ کہیں ہماری عادتیں بنی اسرائیلی عادتیں تو نہیں بن گئی کہ اپنا مطلب ہوا تو نکالا اور دوسرا مرتا ہے تو مرے، پرواہ نہیں، ہم مصروف ہیں، کام میں لگے ہوئے ہیں، ہماری بڑی مصروفیات ہیں۔ قرآن ہمیں جینے کا طریقہ سکھاتا ہے، قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ لوگوں، اگر تم نے زندہ رہنا ہے اور باعزت زندہ رہنا ہے
تو زندہ رہنے کے لیے طریقہ یہ ہے کہ جیسے یہ دیکھو، یہ واقعہ دیکھو، اب قرآن پاک نے وہ پرانا واقعہ ایز اٹ از قرآن میں ڈال دیا، پرانا واقعہ، اور قرآن میں ڈال کر ہمارے آقا کے ذریعے ہمارے ہاتھوں میں دے دیا، اور ہمیں یہ سکھا دیا کہ جینا کیسے ہے عزت کے ساتھ۔ اور اگر یہ طریقے نہیں کرو گے تو یہ مثال تمہارے سامنے ہے کہ جو ہمارے طریقے کو چھوڑتا ہے، جو اللہ کے طریقے کو چھوڑتا ہے، جو اللہ کے نبیوں اور اس کے نیک بندوں سے دور ہوتا ہے، تو اس کا پھر حال کیا ہوتا ہے۔ اللہ نے کہا بہت کام تھے، بہت کام تھے۔ کیا ہوا؟ وقال لهم نبیہم، ان کے نبی نے انہیں کہا ان اللہ، سنو بھائی تمہاری دعا قبول ہو گئی ہے، تم کہتے تھے نا ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، اللہ نے طالوت کو تمہارے لیے لیڈر بنا دیا ہے، اللہ نے طالوت کو تمہارے لیے ملک، ملک بمانا امیر، ملک بمانا سپہ سالار، تمہارے لیے، تمہارے اس مشکل کے حل کے لیے، جہاد کے لیے، تمہارے مسائل کو حل کرنے کے لیے ایک لیڈر منتخب کیا ہے، اور اس کا نام طالوت ہے۔ قالو، حیران ہو گئے، طالوت کون تھا؟ وہ مقامی لوگوں میں سے مالی طور پر کمزور بندہ تھا، مال اس کے پاس نہیں تھا، اور بڑے نام والا بھی نہیں تھا، عام سا بندہ تھا، معاشرے کا عام سا بندہ تھا۔ اب یہاں سے بھی ایک نقطہ لینا ہے، خدا جس سے کام لینا چاہے، اللہ جس کو عزت دینا چاہے، اللہ جس کے سر پہ امارت کا، بادشاہی کا، لیڈرشپ کا تاج سجانا چاہے، کوئی روک نہیں سکتا۔ اب اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور ایک بندے کو ایک درجہ دیا، مقام دیا، مرتبہ دیا، منصب دیا۔ اب خدا کے دیے ہوئے منصب پر یہ بول اٹھے، کہنے لگے کالو، اج نے دوری جو اج بھی کئی لوگ نے جڑے اساں دے بھی اساں جیسے لوکاں دے گلاں کرنے، اے کون نے جی، کدھروں آئے جی، کس طرح جی، یہ ان کے لیے بھی جواب ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے انہوں نے آگے سے کیا اعتراض کیا؟ کالو، کہنے لگے انا یکون لہ الملک علینا، یہ ہمارے اوپر بادشاہ، لیڈر کیسے سردار بن سکتا ہے؟ کیسے ممکن ہے؟ حضرت جی کیا کرنے ہو؟ تساں پتہ ہے اساں چیئرمین بنانے لگے ہو، ایک اس نے منہ ہے یہ چیئرمین بنانے والا، یہ اساں ٹور سی، اس نے پیچھے اساں ٹور سا، یہ ہماری اپنی لوکل زبان میں بات کر رہا ہوں۔ قرآن کہتا ہے انا، حیرانگی کا انداز ہے، کیسے ہو سکتا ہے، کیسے ممکن ہے؟ یکون لہ الملک، اس کو چیئرمین شپ دے دی جائے، اسے بادشاہ بنا دیا جائے، اسے لیڈر بنا دیا جائے۔ وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ، اور ہم تو اس سے زیادہ سرداری کا حق رکھتے ہیں۔ وَلَمْ يُؤْتَ سَاعَةً مِنَ الْمَالِ، پہلی غلطی نکالی، کیوں نے مننے بھائی بابے رو پوچھو کیوں نے مننے ایسا؟ وَلَمْ يُؤْتَ سَاعَةً مِنَ الْمَالِ، اس کے پاس پیسے ہی کوئی نہیں، کوئی ٹکا ہی نہیں، اگر کوئی بندے آئے چاہ کی تو پلاسی نہ، اس نے کوئی گڈی ہے۔ ہمارے چودھری صاحب شوگر لگاتے کہتے ہیں جی لیڈر وہ ہو جس کے بعد لمبی گاڑی ہو، دیکھ روزانہ پکیں، لیڈر تو اسے کہتے ہیں، اور ہم بھی اسی کو مانتے ہیں نا، ایسے ہی ہے کہ نہیں؟ لیڈر ہم اس کو تو نہیں مانتے جو صاحب علم ہو، صاحب کردار ہو، متقی ہو، صالح ہو، علم و عقل والا ہو، اس کو تو ہم لیڈر نہیں مانتے۔ یہی وال تھا، اے اساں ہوئی جی ہاں، یعنی وہ بنی اسرائیلی عادات ہمارے اندر ہیں، ہم بھی اسی کو لیڈر مانتے ہیں جو یہ والا، یہ کوالٹی، یہ کرائٹیریا ہے۔ کہنے لگے وَلَمْ يُؤْتَ سَاعَةً مِنَ الْمَالِ، حضرت جی وہ کساں چیئرمین بنانے ہو، اس نے کوئی پیسے ہی کو نہیں، غریب کنگلا آدمی ہے۔ لم یؤتا، اس کو نہیں دیا گا، ساعتن وسعت من المال، پیسہ ہی کو نہیں، اس کو کھان جو زہر کو نہیں، لیڈر بنانے لگے ایسا۔ کالا، بابا جی بولے، حضرت سموئیل علیہ السلام بولے بات سنو، ان اللہ اصطفاہ، یہ میں نے نہیں بنایا، اللہ نے بنایا ہے، اللہ نے اسے چنا ہے، اللہ نے اسے عزت دی ہے، تمہاری لیے میں نے تو دعا کی تھی، اللہ نے اسے منتخب کیا ہے، اصطفیٰ ہو، اس کو چننا میرا نہیں، یہ تو خدا کا ہے، اصطفیٰ علیکم، تمہارے اوپر، یعنی بات یہ سمجھ آتی ہے کہ اللہ اگر کسی غریب کو چاہے تو سردار بنا سکتا ہے،
کہا یہ کون سا کرائٹیریا ہے، یہ کون سا تم نے یہ درجہ بندی بنا لی ہے کہ صاحب مال ہی لیڈر ہوگا؟ آج ہمارے پورے ملک کا سسٹم اس بات پر چل رہا ہے کہ ہمارا ممبر وہی بن سکتا ہے جس کے پاس مال ہوگا، جس کے پاس مال نہیں وہ آپ کا سردار نہیں۔ پھر ہم کیسی قوم ہیں؟ ہم کس طرح کی قوم ہیں؟ پھر ہمارے اوپر کیا ہونا چاہیے؟ ہمارے ملک کا حال کیسا ہونا چاہیے؟ جس طرح کا لیڈر ہم منتخب کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں صاحب مال ہو جی، الیکشن لڑنے جو کہ پیسے ہونے چاہیے، تو ہم اس کو لیڈر بناتے ہیں۔ یہی قانون تھا بنی اسرائیلیوں کا، وہی ہم نے چن لیا۔ آج ملک تباہ و برباد ہو چکا ہماری اس سوچ کی وجہ سے۔ ہم نے قرآن کو پیچھے کر دیا، اللہ کو پیچھے کر دیا، نبی کے طریقوں کو پیچھے کر دیا۔ حاضرین، غیر جانبدار ہو کر آپ قرآن کو پڑھیں خود اور خود فیصلہ کریں، کیا یہ حق، یہ کرائٹیریا ہے ہمارا لیڈر وہ ہو جس کے پاس مال زیادہ ہے؟ نبی علیہ السلام بولے، حضرت سموئیل بولے، ان اللہ اصطفیٰ، او من نل نہ پڑھو، ان اللہ اصطفیٰ، اللہ چنیا ایسا، اللہ نے اس کو لیڈرشپ دی ہے علیکم، تم پر۔ پھر اس کی کوالٹی بتانے لگے۔ اب نبیوں کی نظر میں لیڈر کون ہوتا ہے اور قرآن کی نظر میں کون ہوتا ہے، خدا کی نظر میں کون ہوتا ہے؟ فرمایا زادہ اس کو زیادہ دیا گیا ہے، بسطتاً فی العلم والجسم، اس کو علم اور جسم، یعنی اسے جو یہ خوبی ہے، لیڈر ہو جس کا جان جسا بھی ٹھیک ہو اور اس کے پاس علم بھی ہو۔ کہا کہ اسے تم سب سے زیادہ علم میں بھی اس کو کشادگی ہے، تم سب سے زیادہ علم والا بھی ہے اور تم سے زیادہ صحت مند بھی ہے، اور اس کو چنا خدا نے ہے۔ سنو منڈی گل، مالا، یہ لفظ آیت کا، پچھلی آیت کا آغاز کیا تھا؟ اللہ پاک نے فرمایا الم تر الی الملا، کیا آپ نے ان لیڈروں کو کی طرف نہیں دیکھا؟ اب لیڈروں کو یہ نبی علیہ السلام مخاطب کر کے جواب دیتے ہیں، کہنے لگے بات سنو، یہ جو تم نے قانون بنا لیا ہے کہ اس کے پاس مال نہیں، لیڈر نہیں ہو سکتا، کہا یہ لیڈر ہو سکتا ہے، خدا جس کو دے عزت، عزت اس کی ہوتی ہے۔ یہ اللہ نے اس کو چنا ہے، اس کے پاس علم بھی زیادہ ہے اور یہ صحت مند بھی ہے۔ اور فرمایا واللہ یؤتی ملکہ، اللہ اپنے ملک، اپنی بادشاہت جسے چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے، من یشاء، جس کو چاہتا ہے۔ اب تمہاری چاہت نہیں چلے گی، خدا کی چاہت چلے گی۔ واللہ واسع علیم، بے شک اللہ بڑی وسعت والا ہے اور بڑے علم والا ہے۔ آج بس اس بات کو ختم کرتا ہوں، ہم نے یہ سبق سیکھنا ہے قرآن مجید کی اس آیت سے، ہم نے یہ نور اور ہدایت لینی ہے کہ کیا ہم بنی اسرائیلی تو نہیں بن گئے؟ اگر بن گئے ہیں تو قرآن ہمیں واپس بلاتا ہے، تم بنی اسرائیلی نہیں ہو، تم محمدی ہو۔ تمہارے لیے اللہ نے قرآن نازل کیا ہے، اور قرآن کی ہدایت یہ ہے کہ مالدار کو لیڈر نہ بنانا، بلکہ صاحب علم و تقوی، اللہ کے نزدیک جو نیک ہو، علم والا ہو اور صالح ہو اور جسم والا بھی ہو، تمہارے ساتھ وہ محنت بھی کر سکے اور تمہارے ساتھ چل سکے، اللہ کے نام پر قربانی دے بھی سکے اور جہاد بھی کر سکے، تمہارے لیے وہ تمہارا مخلص لیڈر وہ ہوگا، وہ تمہارا رہنما رہبر ہوگا۔ حاضرین گرامی، یہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے۔ پھر حضرت سموئیل علیہ السلام نے ان کو یقین دلایا۔ پہلی بات کی، انہوں نے کہا بات سنو، یہ اللہ نے مقرر کیا ہے۔ آگے سے بولے جی کیا نشانی ہے اللہ نے مقرر کیا؟ ہمیں کیا پتا، اللہ کو تلے آگے دسنا رہا، اساں کے بتایا اللہ بنایا، یہ تساں آپ ہی گیٹ مٹ کر سڑی نے، یہ تساں لی زبان ہے جی۔ ہماری ہر بات اسی طرح ہوتی ہے، ہم قرآن کی بات کو بھی اسی طرح لیتے ہیں۔ وہ بھی اسی طرح تھے، دنیا دار تھے، مالا تھے، لیڈر تھے، انہوں نے کہا اساں کے پتا بابا جی، یہ تساں نے مرضی نال بنیا یا تساں کسی اور آکھیا، چودھری صاحب تساں آکھیا تاں تساں بنا سٹیا، اساں نہ مننے تہاڈی گل۔ اچھا نہیں مانتے، چلو کوئی بات نہیں، تمہیں نشانی دے دیتے ہیں۔ تمہیں پتہ نہیں پھر بابے اپنی نشانیاں بھی تکانے نے، ہاں جی۔ پھر انہوں نے نشانی تکائی اور وہ اگلی آیت میں ٹائم ختم ہو گیا ہے،
جو سننا چاہے اگلے جمعے پہ آئے. وما علینا الا البلاغ. آج الحمدللہ مدرسہ صابریہ ستاریہ کے اندر ایک ہونہار بچے نے قرآن مجید حفظ کیا ہے، اور ایک بڑی خوش نصیبی اور خوشخبری کی بات کیا ہے. حفظ تو یہاں پر ہر روز ہو رہے ہیں الحمدللہ. خوشی کی بات یہ ہے کہ یہ وہ بچہ ہے کہ جس کے بیٹے نے بھی قاری صاحب، جس کے باپ نے بھی قاری صاحب سے حفظ کیا، آج اس کا بیٹا بھی حافظ بن کے جا رہا ہے. قاری ریاست صاحب، ان کے بیٹے محمد حسنین کا حفظ مکمل ہوا ہے. تمام حضرات کو دعوت ہے اس مبارک مجلس میں. جمعہ کے بعد مختصر دعا ہوگی، آپ بیٹھیے گا. اور درود پاک کی محفل بھی ہے. 7 منٹ درود پاک کی محفل میں سب لوگ بیٹھا کریں. ٹائم کی پابندی کریں گے انشاءاللہ.